السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقہ اسلامی اور شرعی احکام جاننے کے جو ماخذ ہیں، جو مصادر ہیں، جنہیں مصادر تشریع الاسلامی بھی کہتے ہیں، مصادر فقہ اسلامی بھی کہا جاتا ہے، ان میں سے بعض ایسے ہیں جو بنیادی ماخذ ہیں، بعض ایسے ہیں جو ذیلی ماخذ کہلاتے ہیں۔ تو جو بنیادی ماخذ اور مصادر ہیں ان میں قرآن و سنت آ جاتا ہے، اور ذیلی جو ماخذ ہیں ان میں اجماع، قیاس اور دیگر جو مصادر ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ تو آج ہم سب سے پہلے بات کریں گے قرآن مجید کے بارے میں، جو کہ فقہ اسلامی کا بنیادی مصدر ہے، بنیادی ماخذ ہے۔ احکام شرعی کا استنباط قرآن مجید سے کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ اور معنی دونوں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی خصوصیات میں سے ایک بڑی خصوصیت ہے۔ اس کے الفاظ عربی زبان میں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا انا جعلناہ قرآنا عربیہ، ہم نے اس کتاب کو عربی نازل کیا ہے۔ اور اسی طرح بہت سی آیات کریمہ کے اندر قرآن مجید کی عربی لغت ہونے کی وجہ بھی بیان کی گئی ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ قرآن کریم نقل متواتر کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے، اور نقل متواتر کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام سے لوگوں کی اتنی بڑی تعداد نے نقل کیا ہو جن کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہو۔ امام سرخسی کے قول کے مطابق نقل متواتر کا اول، اس کے آخر اور درمیان دونوں اطراف کی طرح ہوگا۔ نقل متواتر یقین اور کا فائدہ دیتا ہے۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ قرآن کریم بغیر کسی کمی بیشی سے ہم تک پہنچا ہے، اور چوتھی یہ کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام انسانیت اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہے۔ قرآن کریم میں خود اس کی مثال پیش کرنے کے چیلنج دیے گئے۔ قرآن کریم کے احکام کی کچھ اقسام ہیں۔ سب سے پہلے وہ احکام جن کا تعلق عقیدے سے ہے، جیسے اللہ، رسول، آخرت پر ایمان لانا۔ کچھ احکامات ایسے ہیں جن کا تعلق تزکیہ نفس، تہذیب، اخلاق اور اوصاف سے ہے، جسے ہم اخلاقیات کہتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ آتے ہیں وہ احکام جن کا تعلق انسان کے اقوال و افعال سے ہے، جو عملی احکام کہلاتے ہیں، اور فقہ اسی میں شامل ہے۔ اس قسم کے احکام کی دو قسمیں ہیں، پہلی عبادات اور دوسری معاملات۔ تو اس کے علاوہ بھی قرآن کریم میں احکام کا بیان جو ہے وہ مختلف اقسام پر ہے۔ پہلی قسم قواعد کلیہ یا عمومی نظریات، جن پر بہت سے احکام مرتب ہوتے ہیں، مثلا مشاورت کا حکم، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وشاورہم فی الامر۔ عدل کا حکم، امر بالعدل، اور ایک انسان دوسرے انسان کے کرتوتوں کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا، یہ قواعد کلیہ ہیں۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اسی طرح سزا بقدر جرم، وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، اور دوسروں کے مال کی حرمت، ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، بھلائی اور امت کے فائدے کے لیے جو امور ہیں اس کے بارے میں قواعد کلیہ یہ ہے کہ وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ تو یہ آج کی ویڈیو میں ہم قرآن مجید کے بارے میں چند ایک باتیں ہیں جن کا تذکرہ کیا ہے۔ اگلی ویڈیو میں دیگر جو معلومات ہے وہ فراہم کی جائے گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔